آج جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کی ہے، صاحب رسول بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح اپنے قرض کے ساتھ معلق رہتی ہے حتیٰ کہ اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے۔ مومن کی روح اس کے قرض کے ساتھ معلق رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ اس حدیث پاک سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ایک انسان انتقال کر گیا اور اس کے اوپر کوئی قرض باقی تھا تو قرض کی بنا پہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت نہیں کرتا ہے، اس کے معاملے کو معلق کر دیتا ہے۔ جتنا اس کا قرض ہے وہ اپنے مرنے سے پہلے ادا کرے۔ اگر وہ مر گیا ہے اس کے بعد کے کیا احکام ہیں انشاءاللہ آگے آئیں گے، ابھی پیش کروں گا۔ پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر مرنے والے کے اوپر قرض ہے اور وہ قرض ادا نہ کرے تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اس حدیث پاک کو لے کر علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ قرض کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ کس سے ہے؟ بندوں سے ہے۔ بندوں کا حق ادا نہ کرنے کی بنا پر ایک مومن مرد کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو صرف قرض ہی نہیں، اس کے علاوہ وہ تمام کے تمام حقوق جو بندوں کے ساتھ بگڑے ہوئے ہیں، کسی نے کسی کے اوپر الزام لگا دیا، کسی نے کسی کے مال کو غصب کیا، کسی نے کسی کی عزت اتاری ہے نا، اس طرح کے تعلقات میں کمی آتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم ہوتا ہے، تو وہ چیزیں بھی معاف نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا انسان مرنے سے پہلے اپنی زندگی کے اندر معافی تلافی کر لے، قرض وغیرہ باقی ہے تو قرض وغیرہ ادا کرے، یہ اس کی آخرت کے لیے بہتر رہے گا، ورنہ قرض وغیرہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر باضابطہ اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے کہ ہر انسان مرنے سے پہلے اپنے قرض کو ادا کرے۔ اکثر اہل علم نے یہاں پر ایک بات نقل کی ہے کہ اگر میت کا انتقال ہو گیا اور اس کا کچھ مال بچا ہوا ہے، جسے ترکہ کہتے ہیں، مرنے سے پہلے جو مال چھوڑتا ہے پیچھے اسے کیا کرتے ہیں؟ ترکہ کہتے ہیں۔ اس مال میں سے سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ وراثت تقسیم ہونے سے پہلے جو بھی اس کا مال ہے پہلے ادا کیا جائے گا، کیونکہ قرض بہت اہم ہوتا ہے۔ ایک ابن ماجہ کی روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت سعد ابن اطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی کا انتقال ہوا۔ ان کے بھائی نے اپنے ترکے میں یعنی مرنے کے بعد 300 درہم چھوڑے تھے۔ حضرت سعد نے ان 300 درہم کو لیا اور چاہ رہے تھے کہ ان کے بیوی بچوں میں بانٹ دے، وراثت میں تقسیم کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ کے بھائی کے اوپر قرض تھا جس کی بنا پر اس کی مغفرت نہیں ہوئی ہے، لہٰذا جو مال آپ کے بھائی کا آپ کے پاس ہے اس مال کو لے کر جن جن سے تعلقات آپ کے بھائی کے تھے قرض کے لیے آپ اسے ادا کر دیں۔ تو میت کے مال میں سے سب سے پہلے کیا ادا کیا جائے گا؟ قرض ادا کیا جائے گا۔ اگر میت نے مال نہیں چھوڑا ہے، غریب کنگال تھا، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ میت کے مال ہی سے ادا کیا جائے یا اس کے وارثین ادا کریں، کوئی بھی ادا کر سکتا ہے۔ ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے تو پوچھا کہ اس کے اوپر کوئی قرض باقی ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں کچھ درہم اس کے اوپر قرض باقی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا اس کی، آپ پیچھے ہٹ گئے۔ تو ایک صحابی آگے بڑھے اور بڑھ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ تو یہاں پر اس حدیث پاک سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مرنے والا سب سے پہلی بات اپنا قرض مرنے سے پہلے ادا کرے۔ اگر ادا نہیں کیا ہے، جو اس کا مال مل رہا ہے، جو ترکہ اس کا جو چھوڑ رہا ہے، اس ترکے میں سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ اگر اس کا ترکہ نہیں ہے قرض ادا کرنے کے لیے تو اس کا قرض کوئی بھی ادا کر سکتا ہے، اس کے دوست و احباب میں سے، اس کے محلے والے کوئی بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر محلے والے بھی ادا نہ کرے تو کون ادا کرے گا؟ ایک اور حدیث پاک ملتی ہے جس سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ موجودہ جو اسلامی حکومت ہے اس کے ذمہ ہے کہ اس کا قرض ادا کر دے، جن سے وہ قرض لیا ہے اس کو قرض ادا کرے۔ ایک حدیث پاک ہے جو کہ ابن ماجہ کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں اپنے مومن بھائیوں کے ان کی جانوں سے قریب ہوں، اگر وہ انتقال کر جائے تو ان کا قرض میرے ذمہ ہے کہ میں ادا کروں، اور جو وہ مال چھوڑتے ہیں وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے وراثت کے لیے چھوڑتے ہیں،
تو لہٰذا میرے ذمہ یہ ہے کہ میں ان کا مال ادا کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کو بیان فرمائی۔ تو یہاں پہ علماء کرام کہتے ہیں کہ موجودہ جو اسلامی حکومت ہے یا کہیں پر اگر کوئی نظام ہے پیسے وغیرہ ڈونیٹ کرنے کا یا کسی کی مدد کرنے کا، تو ان لوگوں کے اوپر ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، ادا کرے، اس کا خرچ ادا کرے۔ اچھا، بخاری اور ابن ماجہ کی ایک اور روایت ہے جس کے اندر ایک لچک ہمیں ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان قرض لے رہا ہے، موت تو طے نہیں ہے، موت طے ہے نا، اسے کیا معلوم کہ میری موت کب آنے والی ہے؟ آپ نے اپنے مرنے سے پہلے قرض لیا اور آپ کی نیت کیا تھی کہ آپ قرض ادا کریں گے، ادا کرنے کی نیت تھی، لیکن اچانک موت آ گئی۔ آپ سوچ رہے تھے کہ 2 مہینے کے بعد پیسہ جو اٹکا ہوا ہے وہ آئے گا تو ادا کروں گا، یا 1 سال کے بعد جو بھی معاملہ مہلت آپ نے لیا تھا وہ ادا کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کا انتقال ہوا۔ اگر آپ کی نیت قرض ادا کرنے کی تھی تو اللہ رب العزت دنیا میں اس کی طرف سے قرض ادا کر دے گا۔ تو پتہ کیا چلا؟ سب سے پہلی بات تو مرنے والا پہلے اپنا سب سے پہلے قرض ادا کرے، پیسے آنے کے فوری بعد۔ اگر قرض ادا نہیں کیا ہے، جو اس کا مال ترکہ ہو رہا ہے اس کے مال میں سے ادا کیا جائے گا۔ اگر اس کا مال نہیں ہے تو اس کے دوست و احباب ادا کر سکتے ہیں، اگر وہ بھی ادا نہ کرے تو موجودہ جو وہاں پہ اسلامی حکومت ہے وہ ادا کرے گی۔ اگر لینے والا اگر دینے کی نیت سے لیا ہے، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، تو اللہ رب العزت اس کے قرض کو کیا کرے گا؟ ادا کرے گا۔ تو اسی لیے جب بھی کسی کا انتقال ہو جائے، آپ کے بڑوں میں، آپ کے گھر والوں میں، یا کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے، تو جنازہ جب رکھا جائے گا تمام اہل خاندان والے وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، تو وہاں پہ 2 چیزوں کا اعلان ضرور کریں۔ پہلے یہ اعلان کریں کہ اگر ہمارے جو انتقال کر گئے ہیں، ہمارے جو بھائی ہے، ان کا کوئی قرض ہے آپ کے ذمے دینا ہے، تو وہ آ کے ہم سے ملاقات کر لیں، کیونکہ اس کا قرض ہم ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ اپنے اوپر ذمہ داری لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا، آپ کے اہل خانہ حضرات سب ملے ہوئے ہیں، خاندان والے سب ملے ہوئے ہیں، تو وہاں پر جو لغزشیں ہوئی ہے ان کو معاف کرنے کے لیے کہیں۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے نا، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، تو یہ ضرور کہے، اس لیے کہ میت کے حقوق میں سے ہے۔ بہتر یہ ہے کہ میت مرنے سے پہلے سب سے معافی تلافی کر لے، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ جو ہے جب تک سامنے والا معاف نہ کرے اس وقت تک معاف ہونے والا نہیں ہے۔ آج ہمارے اتنے سارے اختلافات ہیں، گھر والوں کو لے کر، خاندان والوں کو لے کر، اس کے علاوہ اڑوس پڑوس کو لے کر، جماعت و جمعیت کو لے کر، اتنے سارے اختلافات ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ سامنے والے کے پاس جا کے معافی مانگے، پہلے وہ معافی مانگے، وہ مجھ سے چھوٹا ہے، حیثیت میں چھوٹا ہے، غلطی اس سے بھی ہے، اس طرح کی باتیں ہمارے زبانوں سے نکلتی ہے تکبرانہ انداز میں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ ہر انسان مرنے سے پہلے جو حقوق العباد ہے، بندوں کے جو حقوق ہے، مرنے سے پہلے ادا کرے۔ اگر مرنے سے پہلے ادا نہیں کیا ہے تو وارثین اور اس کے دوست و احباب کا حق یہ ہے کہ اس کو ادا کرے، اور جس سے غلطی بھی ہے معاف کرنے کے لیے کہے، تو انشاءاللہ اس کا معاملہ صحیح ہو سکتا ہے۔